عادل ہماری زمینوں کا منشی تھا۔ اس کی بیوی بچے اکثر ہمارے گھر آتے رہتے۔ منشی صاحب کا بیٹا روشن میرا ہم عمر تھا۔ بچپن میں امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تبھی ہم ساتھ کھیتوں میں چلے جاتے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ندی کا پل پار کرا دیتا۔ آموں کے درختوں پر آم توڑ کر لا دیتا۔ ہم دن بھر کھیتوں میں گھومتے پھرتے، بیر چنتے، درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر بیٹھ جاتے، اور وہ مجھے مزے مزے کے قصے سناتا جو اس نے اپنی دادی سے سنے ہوتے۔ بچپن سے ہی وہ مجھے اپنا ہم مزاج محسوس ہوتا تھا۔ روشن مجھے یوں بھی پسند تھا کہ وہ اور لڑکوں سے زیادہ تمیزدار اور بہادر تھا۔ اس کو بہت چھوٹی سی عمر سے تیرنا آتا تھا۔ ہم کھیتوں کو نکلتے تو وقت کا پتہ نہ چلتا تھا۔ دیر ہو جاتی، گھر آتے خوب مار پڑتی۔ کافی دنوں تک پھر روشن نہ آتا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی۔ پھر جوں ہی وہ آتا، پچھلے دنوں کی مار کو بھول کر ہم پھر سے ایک ہو جاتے اور گھر سے کھسک جاتے۔ یہ تو خیر بچپن کی باتیں ہیں کہ جب اونچ نیچ اور عمروں کی تفریق کو کوئی نہیں گردانتا۔ ذرا بڑی ہوئی، خود بخود عقل آ گئی۔ روشن اب بھی ہمارے گھر آتا۔ ہماری خواتین اس سے پردہ نہ کرتی تھیں۔ میری ماں اور دادی کا اس کے ساتھ بالکل ایسا رویہ ہوتا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اماں اس کی فرمائش بھی پوری کر دیا کرتی تھی۔ تاہم ہمارے گھر کے ہر فرد کے ذہن میں یہ دھیان ضروری موجود تھا کہ وہ ہمارے منشی کا لڑکا ہے۔ ایک تو غیر، پھر ملازم بھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اماں میرا روشن سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میری خالہ ایک روز آئیں اور اپنے بیٹے کے لیے امی جان سے میرا ہاتھ مانگا۔ وہ کہنے لگیں، ہم بہنیں ہیں، ہمارا آپس کا کوئی فرق نہیں ہے، خاطر جمع رکھو، ندرت کو میں تمہاری بہو بناؤں گی۔ یہ بات میں نے بھی سن لی۔ اس روز سے مجھے خالہ بری لگنے لگی، کیونکہ ان کا بیٹا ذیشان مجھے ہرگز پسند نہ تھا۔ وہ بے حد چھچورا اور جھوٹ بولنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جب خالہ آتی، ان کی موجودگی میں روشن گھر میں نہ آتا، کیونکہ امی نے اس کو منع کر دیا تھا کہ میری بہن پردہ کرتی ہے، لہٰذا ان کی موجودگی میں تم دروازے کے باہر ہی کھڑے رہ کر جو بات کرنی ہو کر لیا کرو۔ مجھے ماں کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ ان کو جب روشن سے سودا منگوانا ہوتا یا کوئی کام کروانا ہوتا، بلوا لیتی، باہر سے ہی کام کروا کر واپس کر دیتی۔ تب میں دل ہی دل میں کہتی، خالہ خدا کرے تم مر ہی جاؤ۔ اللہ نے میری سن لی، مگر خالہ کی بجائے میری اپنی ماں کو یہ بد دعا لگ گئی اور وہ دل کا دورہ پڑنے سے اس جہاں سے چلی گئیں۔ خالہ آئی تو چند دنوں کے لیے تھیں، مگر اماں کے انتقال کے بعد پیر جما کر بیٹھ گئیں کہ میری بہن کے بچوں کا جی گھبراتا ہوگا۔ میرا جی تو گھبراتا تھا، مگر دل کسی سچے غمگسار کو تلاش کرتا تھا۔ ایسے میں روشن کی بہت یاد آتی تھی۔ اب وہ آتا تو میں کہتی، روشن کسی سے ڈرو نہیں، تم اندر آ جایا کرو۔ چونکہ میں ذیشان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خالہ کی زیادہ پرواہ بھی نہ کرتی تھی۔ امی کے انتقال سے اتنی پزمردہ اور اداس رہنے لگی تھی کہ جب روشن کو گھر میں بلایا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اب میں سودا سلم منگوانے کے بہانے اس کو گھر کے اندر بلانے لگی۔ خالہ کہتی، مجھ سے کہہ دیا کرو، آپ تو روشن سے پردہ کرتی ہیں، وہ اندر آئے تو آپ کمرے میں چلی جایا کریں۔ میری اس پٹاخ سے جواب پر وہ ضبط کر جاتی تھی۔ آخر تو کچھ عرصہ ان کو ہمارے گھر رہنا ہی تھا۔ جانتی تھی کہ میں اگر رونے دھونے لگی تو دادی اور پھپھو ان کو چلتا کر دیں گی۔ تبھی بہت سنبھل کر رہتی تھی کہ خیال کرنے والی بہن تو اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ خالہ کی خاموشی نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ میں انہی کے سامنے روشن کی خاطر مدارت کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے یہ سب دیکھتی۔ دراصل میں یہی چاہتی تھی کہ خالہ کا دل مجھ سے برا ہو جائے اور وہ میرا رشتہ چھوڑ دیں۔ والد کو ان سب باتوں کی خبر نہ تھی اور نہ ہی خالہ ان سے کچھ کہتی تھی۔ اب یہاں تک ہوا کہ میں نے روشن سے کہا، تم روز آیا کرو، میں نے گلاب اور چنبیلی کے پھول لگوائے ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کیا کرو۔ یہ پودے میں نے اپنے کمرے کے باہر بنی کیاری میں لگوائے تھے۔ اب جب وہ آتا میں سارے کام چھوڑ دیتی اور اس کے ساتھ پودوں کی آبیاری میں لگ جاتی۔ اس طرح مجھے اس کے ساتھ کچھ وقت باتیں کرنے کو مل جاتا۔ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میری والدہ ان کی دوسری بیوی تھیں، جن کی وفات کے بعد اب وہ زیادہ تر پہلی بیوی کی طرف رہنے لگے تھے، جو اپنے بچوں سمیت علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ امی دادی جان سے کہہ چکی تھیں کہ میں ندرت کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے کروں گی اور آپ میرا ساتھ دینا۔ اب خالہ دادی کے سر ہو گئیں کہ ندرت کی شادی کی تاریخ طے کرو۔ دادی مگر خاموش تھیں، جانے وہ کس سوچ بچار میں تھیں۔ میں خالہ کے سامنے روشن سے باتیں کرتی، وہ کہتا، ان کو یوں ہی نہ سمجھو، یہ ضرور تمہارا رشتہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گی۔
اس لیے احتیاط سے رہو، ورنہ ساس بن کر یہ تم سے انتقام لے گی، کیونکہ مجھ سے تو تمہارا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ میں ٹھہرا تمہارے والد کے ملازم کا لڑکا، اور ذیشان ہے تمہاری خالہ کا بیٹا، اور یہ تمہارے والد کے برابر کے لوگ بھی تو ہیں۔ یہ باتیں حقیقت تھیں، مگر جانے کیوں میں نے حقیقت سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ تبھی روشن میری جانب سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ خالہ گھر چلی گئیں تو بیٹی کو ہمارے گھر بھیج دیا کہ جہاں آرا۔ اب تم ندرت کے پاس جا کر رہو، جہاں آرا جوان لڑکی تھی، جلد ہی مجھ سے گل مل گئی۔ اب ہم تینوں باتیں کرتے، وہ بھی روشن کو برا نہ سمجھتی، بلکہ اس کے آنے سے جہاں آرا کی بوریت دور ہو جاتی اور اس کا موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا۔ اس کی باتیں جہاں آرا کو ہنساتی تھیں، وہ اس کو پسند کرنے لگی۔ روشن نہ آتا تو کہتی، ندرت آج کا دن تو بڑا بور گزرا ہے، کوئی مزے مزے کی باتیں کرنے والا ہی نہیں۔ جہاں آرا کو اس بات سے کچھ غرض نہ تھی کہ میری شادی ذیشان سے ہو نہ ہو، وہ مجھ پر شک نہ کرتی تھی کہ ہم عمر لڑکے لڑکیوں کا اپنا ایک مزاج اور بڑوں سے الگ ہی سوچ ہوتی ہے۔ روشن پھر بھی بہت احتیاط کرتا کہ جہاں آرا کو بدگمانی نہ ہو جائے، مگر میں بالکل بھی کسی بات کی پرواہ نہ کرتی تھی، بلکہ یہی چاہتی تھی کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں روشن کو پسند کرتی ہوں اور ذیشان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تاکہ وہ اپنے بھائی کو منع کر دے اور یہ رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے۔ ایک دن میں اور روشن کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ تب میں رونے لگ گئی۔ اچانک اسی وقت بابا جان آ گئے۔ ان کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر ہم سب کی جان نکل گئی۔ تب جہاں آرا نے ہمت سے کام لیا اور روشن کو اپنے کمرے کے غسل خانے میں چھپا دیا۔ بابا جان گھر میں آئے، پہلے دادی کے کمرے میں گئے اور چند منٹ بعد میری طرف آئے۔ رونے سے میری آنکھیں بھیگی بھیگی تھی۔ پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ جہاں آرا نے بات بتا دی کہ یہ اپنی امی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جہاں آرا سے پوچھا، تم نے بابا کو کیوں ایسا کہا جبکہ جانتی ہو کہ میں امی کے لیے نہیں رو رہی تھی؟ وہ بولی، تم میری خالہ کی بیٹی ہو اور میں نہیں چاہتی تھی کہ خالو جان تمہیں یا روشن کو جان سے مار ڈالیں۔ خالو اور خالہ کی کوششوں سے میرا رشتہ ذیشان سے طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ شادی کو 4 ماہ باقی رہ گئے تھے اور میرا مسئلہ جوں کا توں تھا۔ جب روشن آتا میں اس پر غصہ اتارتی کہ تم بزدل ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، جو منہ میں آتا بکتی، یہ نہ سمجھتی کہ وہ بیچارہ غریب ہے، بے بس کیا کر سکتا ہے۔ تنگ آ کر ایک دن روشن نے کہا، ایک ہی رستہ ہے، خوف کا دریا پار کر لیں، آگے زندگی ملے یا موت، تم تیار رہو، اور جب تمہارے بابا جان لاہور یا کراچی جائیں، ہم نزدیکی شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں نے جواب دیا، تم سے زیادہ میں دلیر ہوں، موت سے نہیں ڈرتی، ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہوں۔ جب بابا جان کراچی گئے، اس نے کہا کہ میں کل صبح 10 بجے آ جاؤں گا، تم کو چند گھنٹوں کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس روز میں نے دادی جان کو نیند کی گولیاں پانی میں گھول کر پلا دی اور نوکرانیوں سے بہانہ بنایا کہ روشن کی ماں بہت بیمار ہے، میں اس کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ روشن کو میں نے ہی مجبور کیا تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے، جبکہ وہ تو اب بھی خوفزدہ ہی تھا۔ خیر وہ مجھے نزدیکی شہر لایا اور اس کے دوستوں کی موجودگی میں ہماری شادی ہو گئی۔ ہمارے گاؤں سے قریبی شہر کا رستہ محض 2 گھنٹے کا تھا۔ میں شام سے پہلے پہلے گھر واپس آ گئی۔ میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ جہاں آرا کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کروں گی کہ وہ میرے نکاح کے بارے اپنے بھائی ذیشان کو بتا دے تاکہ وہ خود انکار کر دے، مگر میرا راز بھی نہ کھلے۔ جہاں آرا میری پکی سہیلی بن چکی تھی، اس نے وعدہ کر لیا۔ اب میرا دل مطمئن تھا کہ جینا مرنا تو روشن کے ساتھ ہی ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب میری شادی کو تھوڑے دن رہ گئے، رشتہ دار وغیرہ آ گئے اور گھر میں گہما گہمی ہو گئی، مگر میں اور روشن تمام وقت یہی سوچتے رہے کہ کیسے اپنے نکاح کا راز فاش کریں۔ ایک شام ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ خالہ وہاں آ گئی جہاں ہم لان کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بہت غصہ ہوئیں اور بولی کہ پہلے کی بات اور تھی، بچی سمجھ کر تم کو۔ میں چپ تھی، مگر اب میری بہو بننے جا رہی ہو، روشن کو منع کر دو کہ یہاں نہ آیا کرے، رشتہ دار اعتراض کریں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گی۔ روشن اٹھ کر باہر چلا گیا اور میں بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز وہ نہ آیا تو میں نے ایک ملازم کے ذریعے اس کو بلوایا۔ انتظار تھا کہ وہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کا ارادہ کر کے آئے گا، مگر وہ آیا تو کہنے لگا، ندرت میں ساری رات غور کرتا رہا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہارے ذمہ دار باپ سے تمہارا ہاتھ مانگنا ان کی غیرت کو للکارنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم کو یہاں سے بھگا کر لے جاؤں۔ تب ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے، میں نے اپنے والد سے ذکر کیا ہے،
اعتماد میں لینے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر مجھے عزت کا واسطہ دیا کہ تمہارا خیال دل سے نکال دوں اور باز رہوں، زمیندار کی عزت سے نہ کھیلوں، اس لیے یہ نکاح کے کاغذات میں تمہارے سامنے پھاڑتا ہوں۔ اس نے واقعی کاغذات پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور یہ کہہ کر چلتا بنا کہ میں تم کو نکاح کے اس بندھن سے آزاد کرتا ہوں۔ طلاق کے 3 لفظ بھی کہہ کر ساری کہانی ہی ختم کر دی۔ وہ تو چلا گیا مگر میری دنیا لٹ گئی۔ اب کیا کر سکتی تھی؟ اس کی بزدلی پر آنسو بہا کر رہ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ جیسا بھی شوہر اور گھر ملے قبول کر لینا، جتنا بھی دکھ ہو برداشت کرنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ میں اور میرا خاندان تمہارے والد کے غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد روشن مجھ سے نہیں ملا اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خالہ نے جو طنز کے تیر مجھ پر چلائے بیان نہیں کر سکتی۔ اب بھی جہاں آ رہی کو میرے حال پر ترس آتا تھا اور اپنی ماں کو سمجھاتی کہ اماں جانے بھی دو، کم عمری میں لڑکیاں ایسی شادی سے پہلے لاابالی ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ خراب چلن کی ہوں۔ میں نے ہر دکھ سہ لیا کیونکہ روشن نے کہا تھا کہ جیسا بھی شوہر اور گھر ملے قبول کرنا، مگر جو زندگی ملی ایک پل بھی خوشی کا منہ نہ دیکھا۔ ذیشان بگڑا سپوت تھا، اس نے سدھرنا تھا اور نہ وہ سدھرا۔ ساری زندگی بازاری عورتوں کے پہلو میں گزار دی اور میں نے پھر بھی اپنے باپ کا مان رکھا کہ روشن نے یہ بھی کہا تھا جتنا دکھ بھی سہنا پڑے سہ لینا مگر گھر مت چھوڑنا۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کے اخلاقی، مورل اور سبق آموز کہانیاں روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔